اپنی محبت کا ثبوت دو. قبر کے اندر کسی پارٹی نے نہیں آنا, وہاں حضور تاجدار کائنات کا چہرہ دکھایا جانا اور حضور علیہ السلام کی مخلوق کی خدمت والے بن جاؤ. خدمت کے لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے مسلم شریف, ترمذی شریف اور حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بیان فرمایا. یہ 3 ریفرنس ہیں. جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا وہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی مشکلات میں سے کوئی ایک مشکل کو حل فرما دے گا. یہ حدیث کا پہلا حصہ. فرمایا جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا, کوئی مجبور ہے, لاچار ہے, اپنا مال زکات کی صورت ہو یا دوسری صورت ہو دینے والا بنے گا, اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. پھر اسی حدیث مبارکہ کے تیسرے حصے کے اندر فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اب ان تینوں چیزوں کو آپ سامنے رکھیں. میجورٹی لوگوں کی تلاش کریں یا کون کون ہے جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ہے, کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پریشان ہیں. ماہ رمضان المبارک سے پہلے ان کو وہ اپنی محبتوں کا اظہار فرمائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محبت سے رسول اللہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں, راوی ہیں. اس کو امام بخاری نے اور مسند امام احمد بن حنبل اور نسائی شریف 3 ریفرنس. ہر شخص جو مسلمان ہے اس پر صدقہ لازم ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں اس پر کیا ہے؟ صدقہ لازم ہے. لوگ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا نبی جس میں یہ طاقت ہی نہ ہو صدقہ دینے کی وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے اور کام کرنے کے بعد اس میں سے کچھ صدقہ کر دے. اتنا تو ہے نہیں, اپنے ہاتھ سے کچھ کام کرے, بھائی کوئی روزگار تلاش کرے, کوئی مزدوری کرے, پھر اس میں سے چاہے اتنا ہو یا اتنا ہو وہ سمجھتا ہو کہ اتنے سے میرا کام چل جائے گا, اتنا صدقہ کر دے. پھر آگے فرمایا صدقے جائے حضور کے صحابہ کے انہوں نے سوال پوچھ کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی. پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو, کام بھی نہ کرتا ہو, فرمایا پھر ایسا کرو پھر جو مظلوم ہو اس کی کوئی ایک حاجت پوری کر دو, کوئی ایک حاجت پوری کر دو. افطاری کھلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یار, کتنے کو پیسے لگ جاتے ہو. آپ خود سمجھدار ہیں, کلیکشن کرنی آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر آتی ہے. آپ انگلیوں میں اپنی دکان کے کھاتوں کو گن لیتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کے لیے بڑی بہت زیادہ آسانی ہو, مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم اس کھاتے کو گنتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے, وہاں کوشش کرو. پھر فرمایا کسی کی حاجت مند کی حاجت پوری کر دو, کسی مدد گزار کی مدد کر دو. فرمایا جو یا رسول اللہ جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی خوب کرے اور گناہ سے بچا رہے, یہی اس کے لیے صدقہ ہے. اتنی آسانی ایک ہی حدیث کے اندر 3 پوائنٹوں کے اندر حضور تاجدار کائنات نے آسانی فرمائی. پہلا صدقہ لازم ہے, کیا کرو. فرمایا طاقت نہ رکھے تو کیا کرے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے کوئی بھی کام کرے اس سے اتنا صدقہ دے دے. پھر فرمایا وہ اس کی عادت نہ رکھے, کسی بھی مظلوم کی حاجت روا کی مدد کر دے. اگر یہ بھی نہ کر سکے, اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو, پھر نیکی خوب کرے اور برائیوں سے بچا رہے, گی اس کے لیے صدقہ ہے. پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آخری حدیث مبارکہ, اور اس کو حضرت انس بن مالک جنہوں نے 10 سال حضور تاجدار کائنات کی خدمت کی, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے, اور یہ آخری حدیث ہے, اس سے توجہ فرمائیے کہ اللہ کتنا کریم ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ عطا ہوئے, آج مسلمان اس کو سن کر, دیکھ کر, پڑھ کر, اس پر عمل کر کر اپنے لیے راہ نجات تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ مل جائے, کہ ہم ان قرب کے خزانوں کے اندر شامل ہو جائیں جہاں حضور علیہ السلام اپنی کچہری لگا کر بیٹھے ہوں, وہاں ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے. ورنہ ہم خدا جانے کہاں بھٹکتے پھریں گے, معلوم نہیں جب یہ آنکھ بند ہوگی ہماری روح خدا جانے کہاں کہاں بھٹکتی پھرے گی. اس لیے فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے گا, مدد کرے گا, اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 73 یعنی 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے. پھر ان میں سے ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام امور
संवार देता है। सिर्फ एक 72 बाकी है। फिर फरमाया जब बाकी जो 72 है उनके बदले उनके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसी के साथ साथ मैं गुफ्तगू को खत्म करते हुए यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मखलूक की मदद के लिए हमें हर लम्हा तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए।